بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء فداک امی و ابی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 پر، آپ کا میزبان مظہر فاروق عطاری، اور آج کے ہمارے مہمان خاص حضرت علامہ مولانا حافظ عثمان علی عطاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مہمان شناخان حافظ محسن علی جلالی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا برکتوں والا اور عظمت والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ ان قریب یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا، چند ہی دنوں بعد یہ مہینہ مہمان رہ گیا ہے، چند ہی دنوں بعد یہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آج جس موضوع پر علامہ صاحب گفتگو فرمائیں گے وہ موضوع ہے شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کے صدقے ہم اس دنیا میں تشریف لائے، جن کے صدقے یہ زمین و آسمان بنا، جن کے صدقے یہ پہاڑ پتھر بنے، جن کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، جن کے صدقے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ گویا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی سرکار کے صدقے آئے، گویا کہ ہم بھی آئے تو سرکار کے صدقے آئے۔ یہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو آج اس پیارے آقا کی شان علامہ صاحب سے سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان شناخان کی طرف بڑھتا ہوں، حافظ محسن جلالی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹراسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا
نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت کا کلام اور محسن بھائی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پاک پڑھا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر وہ نظارہ تیرا، کیا اٹھے دیکھ کے بخشش میں وہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ مخض پیامی ہی صرف خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا کہ وہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا کہ وہ اتنا جانے، کیونکہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ناظرین، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت فرمائی۔ ابھی ہم علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیا حال؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری اس ٹراسمیشن میں تشریف لائیں۔ تو علامہ صاحب، شان مصطفیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو آپ نے کرنی ہے آج، کہ شان مصطفیٰ گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے لیے وہی وجہ تخلیق کائنات ہے، تو اس حوالے سے آپ شان مصطفیٰ ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں اور ہمیں بھی اس سے آگاہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم برہان من ربکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کس کا ذکر ہونا ہے؟ میرے PNC 24 کے ناظرین، آج کس کا ذکر ہونا ہے اور کس کی بات ہونی ہے؟ آج اس مبارک کا ذکر ہونا ہے، آج اس مبارک کی بات ہونی ہے کہ جیسے جیسے ان کا ذکر کرتے چلے جائیں گے
دل کو سکون اطمینان ملتا چلا جائے گا. جیسے جیسے ان کا ذکر کرتے چلے جائیں گے شوق دیدار بڑھتا چلا جائے گا. جی ہاں، آج اس مبارک ہستی کا ذکر ہونا ہے جنہیں حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا تو کیا خوب لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ کو بے عیب پیدا کیا گیا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے. یہ سلسلہ چلتے چلتے جب بریلوی کے تاجدار امام احمد رضا خان کے ہاں پہنچتا ہے تو آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں خواں مائے قدرت کا حسن، خواں مائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اور کہیں لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اور آپ کے روح انور کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کاف غیسو، کاف غیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا. میرے مولانا حسن رضا خان برادر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اور لکھتے ہیں کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تمہیں تم ہو، تمہیں تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو. اور یہی سلسلہ چلتے ہوئے گولرا کے تاجدار پیر مہر علی شاہ لکھتے ہیں وہ کیا خوب لکھتے ہیں اس صورت نو میں جانا، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. اور چہرہ انور کا تصور باندھتے ہوئے لکھتے ہیں دو ابرو کوس مثال دسن، دو ابرو کوس مثال دسن، جیتی نوکے مزاں دے تیر چھٹن، اور لبا سرخ آکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں. میرے پی این سی کے ناظرین، جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت حاصل کی، قد جاءکم برہان من ربکم، ترجمہ کنز ایمان، تحقیق آ گئے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، دلیل، سراپا معجزہ بھی اس کا علماء نے ترجمہ کیا ہے. تفسیر میں علماء اس کا سراپا معجزہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، حضور تک، کم و پیش تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اللہ عز و جل نے بھیجے. اور ہر جو بھی انبیاء کرام اللہ عز و جل نے بھیجے ان کو معجزات سے نوازا، ان کو جو ہے نا معجزات دیے. وہ پھر اس دنیا میں آئے تاکہ انہیں آ کے اپنا جو ہے نا رب کا نبی ہونا ظاہر کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، وہ اپنے معجزات دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں. تو اللہ عز و جل نے تمام انبیاء کرام کو معجزات سے نوازا. جناب آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. جناب نوح علیہ السلام کو کشتی کا معجزہ دیا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو معجزات سے نوازا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو چھری کے نیچے زندہ رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا مبارکہ معجزہ دیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا. مادر ذات اندھوں کو شفا دینا اور جو کوڑی کے مریض ہوتے تھے انہیں بھی شفا دینے کا معجزہ عطا فرمایا. لیکن جب باری میرے اور آپ کے پیارے آقا کی آتی ہے، رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ گئے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سراپا معجزہ.
ایک دو معجزہ نہیں، کسی انبیاء کو ایک معجزے سے نوازا، کسی کو 2 سے نوازا، کسی کو 3 سے نوازا، لیکن باری جب میرے اور آپ کے آقا کی آتی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ گئے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سراپا معجزہ، ان کے بال معجزہ، ان کی پیشانی معجزہ، ان کے ابرو معجزہ، ان کی آنکھیں معجزہ، ان کے رخسار معجزہ، ان کے دندان معجزہ، ان کی زبان اطہر معجزہ، ان کا لعاب دہن معجزہ، ان کا سینہ معجزہ، ان کا ہاتھ معجزہ، ان کا بازو معجزہ، ان کی ہاتھ کی انگلیاں معجزہ، ان کے پاؤں معجزہ، اور ان کے پاؤں کی برکت سے ان کا مدینہ بھی معجزہ ہے۔ ہاں علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اگر کوئی کوری کا مریض ہو اور اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ مدینے جائے اور مدینے کی مٹی جا کر اپنے جسم پر ملے، اللہ عز و جل اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اور یہی نہیں، ایک حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا تو ان کی آنکھ جو ہے بہہ گئی، تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ یہ طبیبوں کے طبیب تھے، جو بھی صحابہ کو پریشانی ہوتی حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، حضور سے کہنے لگے مجھے میری آنکھ چاہیے۔ حضور نے فرمایا قتادہ جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ ابھی دنیا میں بیٹھ کر حضور جنت کے سودے کر رہے ہیں۔ حضرت قتادہ عرض کرنے لگے حضور مجھے آنکھ کی ضرورت ہے تو مجھے آنکھ چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں گویا کہ یوں عرض کر رہے تھے حضور آپ کریم ہیں، جنت اپنے کرم سے عطا کر دے، اور آنکھ میں نے مانگی ہے میری طلب پر عطا کر دے۔ حضور نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ پر آنکھ کو ڈیلا واپس رکھ دیا، اور راوی فرماتا ہے کہ فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں۔ اور اسی طرح جنگ بدر میں ایک صحابی کٹا ہوا بازو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، حضور نے لعاب دہن لگا کر بازو جوڑ دیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے بڑھاپے میں اس صحابی کو دیکھا، بڑھاپے میں جو ہے نا جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، نکاہت آ جاتی ہے، لیکن راوی فرماتے ہیں کہ وہ جو لعاب دہن سے جڑا ہوا بازو تھا ان صحابی کا، وہ جوانوں کی طرح کام کرتا تھا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں اداس و پریشان آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اتنا پریشان کیوں بیٹھا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور میری ماں آپ کو بوڑھا بلا کہتی ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، آج گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور میری ماں جو ہے نا نبینا ہے، بوڑھی ہے، گھر میں کام کاج کیسے کرے گی آج، میں تو اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چاہتا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے حضور میری ماں کے لیے ہاتھ اٹھا دے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ جلدی سے نکلے، کسی نے روک کر پوچھا ابو ہریرہ اتنی تیزی سے کہاں چلے؟ کہنے لگا نہیں روکو، آج میں دیکھتا ہوں گھر میں دعا پہلے پہنچے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچے۔ گڑ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں کہتی ہے میں دروازہ کھولتی ہوں۔ دروازہ کھولا تو زبان پر کلمے کا ورد جاری تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے ماں تھوڑی دیر پہلے اسی کلمے والے کو برا بلا کہہ رہی تھی، اب انہی کا کلمہ پڑھنے لگی ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹے خود ہی جا کے دعائیں کرواتا ہے اور خود ہی کہتا ہے کہ ماں کلمہ کیسے پڑھنے لگ گئی۔ اب یہ دیکھیں یہ شان مصطفیٰ حضور کے معجزات، دعا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کا معجزہ، لعاب دہن، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے الفاظ نکالتے تھے رب تعالیٰ وہ پورے فرما دیتا تھا۔ اور اسی طرح حضور کا معجزات جو خاص رتبہ رب تعالیٰ نے حضور کو عنایت فرمایا ہے وہ اپنا دیدار الہی ہے، جو رب تعالیٰ نے معراج کی رات حضور کو اپنے پاس بلا کر وہ اپنا دیدار کرایا، وہ جو ہے نا معجزہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ کسی نبی کو، کسی بھی انبیاء کرام کو یہ نہیں ملا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے ربی ارینی، اے اللہ میں تجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ فرمایا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے یا مولا پھر تجھے کون دیکھے گا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ میرا حبیب دیکھے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ وہ خاص رتبہ جو رب تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ میرا حبیب دیکھے گا۔ حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے انا کلیمک و محمد حبیبک مل فرق بین الحبیب والکلیم، اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں، تو نے میرے ساتھ کلام کیا، مجھے کتاب عطا کی، مجھے رسالت عطا کی، مجھے شریعت عطا کی، وہ تیرے حبیب ہیں، انہیں دیدار نہیں ملے گا۔ اے اللہ حبیب اور کلیم کے درمیان فرق کیا ہے؟ اب دیکھنا شان مصطفیٰ حضور رب تعالیٰ بیان فرمائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تو میرا کلیم ہے،
روزانہ صبح گھر سے چلتا ہے، وادی مقدس طوا میں آتا ہے، نالین پاک اتارتا ہے، میرے ساتھ ہم کلام ہونے کا اعزاز حاصل کرتا ہے، طالب دیدار بنتا ہے، میرے دیدار کی طلب کرتا ہے، لیکن موسیٰ وہ میرا حبیب ہوگا، ام ہانی کے گھر آرام کر رہا ہوگا، 70,000 ملائکہ کو جبریل کی قیادت میں بھیج کر جبریل کے نورانی ہونٹوں سے محبوب کی تلیاں چموا کر محبوب کو انبیاء کی امامت کا تاج عطا کر دنا فتح اللہ فقان قاب قوسین کے مقام پر بلا کیف محبوب کو اپنا دیدار عطا کروں گا۔ یہ دیکھیں نا فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش اور جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے ناظرین، بے شک تمام انبیاء کی تبلیغ برحق ہے، لیکن نجات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں علامہ صاحب شان مصطفیٰ بیان کر رہے تھے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں معجزہ، آپ کا لعاب معجزہ، آپ کے ہاتھ معجزہ، آپ کے قدم مبارک معجزہ، اور آپ کا پسینہ مبارک معجزہ، اور آپ کے قدموں کی برکت سے آپ کا مدینہ معجزہ۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور ایک جو جگہ پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر صبا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل پرندہ ہے، پرندے نے بھی حضور کی تعریف بیان کی، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، کمری جو ہے وہ بھی پرندہ ہے، اس نے بھی حضور کی تعریف بیان کی، کمری نے سروے جاں فضا، اور حیرت نے جھنجھلا کر کہا نا نا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر، خورشید سورج کو کہتے ہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا ہی چمکا تھا بڑھ کر کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیا شان ہے میرے آقا کریم کی، کیا ہی مرتبہ ہے، کیا ہی مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حضرت علامہ مولانا عثمان علی عطاری صاحب تشریف لائے، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حافظ محسن جلالی صاحب تشریف لائے، آپ کا بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔